الله في الدنيا والآخرة ولهم عذاب. أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة ولهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما يا رب بالمصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ایک آدھ شعر اور پڑھ لیتے ہیں. ایک اور شعر پڑھ لیں. ایک دو شعر اور پڑھ. غلام مصطفیٰ. غلام مصطفیٰ. کوئی گل باقی رہے گا. دو تین شعر. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن ڈر جائے گا. رسول اللہ دین حسن لگ جائے گا. رسول اللہ دین حسن لگ جائے
یہ ایک شعر پڑھ دو پھر آگے آئیے، دو شعر پڑھ دو. نہیں ابھی تک ہمیں اہل سنت، ہم نے پاکستان بنایا ہے. ہم گئے اگلے سنت ہم نے پاکستان بنایا تھا. ہم گئے اگلے سنت ہم نے پاکستان بنایا تھا. اگلے سنت ہم نے پاکستان بنایا تھا. ہم گئے اگلے سنت ہم نے پاکستان بنایا تھا. اگلے سنت ہم نے پاکستان بنایا تھا. پاکستان بنایا تھا. پاکستان بچائیں گے. پاکستان بنایا تھا. پاکستان بچائیں گے. مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آباد مٹتے ہیں، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچاتے. ہے
تمام حضرات خاموش ہو جائیے، ترجمانی ہو چکی ہے، آپ جو اصل مقصد ہے اس طرف جانے دیجیے، اس میں رکاوٹ کوئی نہ بنے۔ تمام حضرات اپنی جگہ پر پرسکون ہو کر بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے۔ اور یہ جو کیمرے لگے ہوئے ہیں برائے کرم، جو کیمرے لگے ہوئے ہیں اس کے درمیان مداخلت نہ کریں۔ جو مین کاز ہے، مین مقصد ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ حضور مفتی اعظم پاکستان، حضور مفتی منیب الرحمان صاحب، تمام عالم اہل سنت کی نظر جس عظیم شخصیت پر لگی ہے، اللہ رب العالمین احمد کو صحت و کمال کے ساتھ چلتے اہل سنت کا تعبیر قائم و دائم فرمائے۔ ہمیشہ آپ نے سسک کے وقت کے اندر اور ناقص کے حالات کے اندر کہ جہاں پر حالات کا سامنا کرنا، انگارے کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے، لیکن حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب نے اس ملک کے امن کے لیے اور امن و عامہ کے لیے، اس ریاست کی بقا کے لیے اور اسلام کے اچھے اور سچے پیغام کی بقا کے لیے ہمیشہ کردار ادا کیا ہے، پرامن کردار ادا کیا ہے، بامقصد کردار ادا کیا ہے، متوازن کردار ادا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں اپنے علماء کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے، پاکستان کو اللہ سلامتی عطا فرمائے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ پاکستان تاجدار ختم نبوت۔ گیٹ پہ جو کارکنان ہیں، میڈیا کے کچھ لوگ باہر رہ گئے ہیں، دنیا نیوز کے اور ایکسپریس کے عبدالجبار ناصر صاحب اور ناصر بٹ صاحب، مہربانی کر کے ان کو اندر آنے دیجیے، راستہ دے دیں۔ اور قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب جب گفتگو کر رہے ہوں تو نعرے بازی سے اجتناب کیجیے تاکہ ایک صحیح میسج عام تک جا سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو بچے نعرے لگا رہے ہیں ان سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، جو نعرے لگا رہے ہیں جب ہمارے بڑے بات کریں گے تو پلیز سائلنٹ ہونا چاہیے، بالکل خاموش، زور سے سانس بھی نہیں ہے۔ میں بول رہا ہوں باہر جو بچے ہیں یہ خاموش ہو جائیں، یہ باہر میسج کے نعرے لگانے کے لیے چپ ہو جائیں بچے، بالکل خاموش ہو جائیں، ان کو چپ کرانے پڑے گا۔ اب جو نعرہ لگائے اس کو پکڑ کر بٹھا دیں۔ اور اس وقت امریکہ، برطانیہ، یورپ میں پاکستانی مسلمان ہمارے ساتھ اس مجلس میں شریک ہے، پورا پاکستان شریک ہے، اس لیے خاموش رہیں تاکہ ہمارا پیغام پوری دنیا میں پہنچ جائے۔ اس وقت یہ بالکل شارٹ نوٹس پر ہمارے علماء جمع ہوئے۔ علامہ سید مظفر حسین شاہ، مفتی محمد جان نعیمی، مولانا ریحان امجد نعمانی، مفتی عابد مبارک المدنی، مفتی محمد رفیق حسنی، شیخ الحدیث علامہ مفتی محمد اسماعیل ضیائی، علامہ لیاقت حسین ازہری، صاحبزادہ محمد عبد المصطفیٰ ہزاروی، مفتی نذیر جان نعیمی، علامہ رضوان نقشبندی، مفتی محمد الیاس رضوی اشرفی، مفتی وسیم اختر المدنی، علامہ عمران شامی، علامہ اشرف گورمانی، علامہ رفیع الرحمان نورانی، علامہ غلام مرتضیٰ مہروی، علامہ ضیاء الرحمان صابری، بلال سلیم قادری، شاہد غوری، مفتی خالد کمال، مولانا احمد ربانی، سربت اعجاز قادری، مفتی تاج الدین نعیمی، سید محمد علی شاہ اور کراچی کے تمام نمائندہ علماء کرام، خطباء اعظام جو عجلت میں اپنے اپنے علاقوں سے نماز تراویح کو ختم کر کے یہاں پہنچے ہیں۔ اب میں ہمارا مشترکہ اور متفقہ پیغام ہے جو میں جاری کر رہا ہوں۔
موجودہ حکومت نے تحریک لبیک پاکستان اور ناموس رسالت کے جانثاروں پر جو ظلم ڈھایا ہے، ہم اس کی شدید ترین مذمت کرتے ہیں۔ پنجاب پولیس نے رنجیت سنگھ اور برطانوی سامراج کے دور کی یاد تازہ کر دی ہے۔ یہ مظالم لوگوں کے ذہنوں سے کبھی محو نہیں ہوں گے، اور جب بھی تحفظ ناموس رسالت کی تاریخ لکھی جائے گی، موجودہ دور کو سیاہ ترین دور قرار دیا جائے گا۔ کالعدم کی گردان کرنے والوں کو ہم باور کرانا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی یہ اقتدار ایک دن کالعدم ہو جائے گا۔ رسول اللہ کے نعرے تا قیامت زندہ و تابندہ رہیں گے۔ تاریخ نہ ان شہداء کی قربانیوں کو فراموش کرے گی اور نہ جانثاران شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈھائے جانے والے مظالم فراموش کیے جا سکیں گے۔ ہم نے اپنی 15 اپریل کی پریس کانفرنس میں حکومت اور بااختیار اداروں کو یہ مشورہ دیا تھا کہ تحریک لبیک پاکستان کی قیادت کو ایک جگہ جمع کیا جائے تاکہ وہ آپس میں مشاورت کر سکیں اور مسئلے کے پرامن حل کے لیے سازگار ماحول پیدا کیا جا سکے، لیکن طاقت کے نشے میں چور اہل اقتدار نے اس پر کان نہ دھرا اور ظلم کی ایک نئی تاریخ رقم کر دی۔ مین اسٹریم میڈیا پر پابندیاں ہیں، اس لیے صحیح معلومات دستیاب نہیں ہیں، تاہم سوشل میڈیا سے جو معلومات لوگوں تک پہنچ رہی ہیں وہ انتہائی ہولناک، کردناک اور اذیتناک ہیں۔ ہم سب کے دل دکھی ہیں اور آنکھیں اشک بار ہیں۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ زخمیوں کو اسپتال پہنچانے کے لیے ایمبولینسوں کو آنے نہیں دیا جا رہا، شہداء کی میتوں کو محفوظ کرنے کے لیے انتظامات نہیں کرنے دیے جا رہے۔ یہ ظلم کی انتہا ہے اور ہم ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے لاہور کے ڈاکٹروں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ضروری طبی سامان، پیرامیڈیکل اسٹاف اور دواؤں کے ساتھ زخمیوں کے پاس جائیں اور احد کی یاد تازہ کریں۔ غزوہ بدر بھی رمضان میں وقوع پذیر ہوا تھا۔ ہمارے پاس امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، یورپین یونین اور شرق اوسط اور دیگر ممالک سے پاکستانی تارکین وطن کے فون آ رہے ہیں اور وہ بے حد مضطرب ہیں۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ برطانیہ میں منگل کا جمعرات پاکستانی قونصلیٹ کے سامنے احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے۔ لوگ حکومت کو بددعائیں دے رہے ہیں اور اس دور کو عذاب الہی سے تعبیر کر رہے ہیں۔ خواتین فون کر رہی ہیں اور گانے مار کر رو رہی ہیں اور مطالبہ کر رہی ہیں کہ میدان میں نکلیں، ہم اپنے بچوں سمیت میدان میں آنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے باوجود ہم نے تاحال صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا کہ شاید حکومت ہوش کے ناخن لے اور درندگی کو چھوڑ کر سنجیدگی سے مسئلے کو حل کرے، لیکن ایسی کوئی علامت نظر نہ آئی۔ پولیس تھانوں اور جیلوں میں اسیران ناموس مصطفیٰ پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اور اذیت سے دوچار کیا جا رہا ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ پولیس تھانوں اور جیلوں میں اسیران ناموس مصطفیٰ کو ذاتی مچلقوں پر فوری طور پر رہا کیا جائے اور تمام جعلی FIR واپس لی جائیں۔ اس کے بغیر مسئلے کے پرامن حل کی توقع رکھنا خوشفہمی ہوگا۔
اگر اتنے مظالم ڈھا کر بھی اہل اقتدار کے نفس امارہ کو تسکین نہیں ملی تو مزید اپنا شوق پورا کر لیں، وقت فیصلہ کرے گا اور تاریخ فیصلہ کرے گی اور اللہ تعالیٰ کی عدالت میں آخری فیصلہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ کیا پاکستان اس لیے بنا تھا کہ اس میں تحفظ ناموس رسالت کی بات کرنا جرم قرار پائے اور اس پر دہشت گردی کے فتوے لگائے جائیں؟ ہم شیخ رشید احمد کو متنبع کرنا چاہتے ہیں کہ فرعونی لب و لہجے میں دھمکیاں دینا چھوڑ دیں۔ ایک دن یہ اقتدار چلا جائے گا لیکن مسلمانوں کے دلوں سے تمہاری پیدا کی ہوئی نفرت کے داغ کبھی نہیں مٹیں گے۔ اور 2017 میں ان لوگوں کا یہی طرز عمل آپ کی داد و تحسین کا مستحق تھا، کیونکہ تب اقتدار پر کوئی اور فائز تھا، اور آج جب کہ خود کرسی اقتدار پر بیٹھے ہو تو وہی عمل تمہاری نظر میں دہشت گردی قرار پایا۔ تمہاری ظلم میں پہنچی تو حسن کہلائی، وہ تیر لگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی۔ اس سے بڑی منافقت اور دوغلا پن اور کیا ہو سکتا ہے؟ تمہارے ماضی کے ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر موجود ہیں۔ جب تک ایسا متنازع اور منافق شخص وزارت داخلہ پر فائز ہے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکے گا۔ ہم سندھ کی حد تک آصف علی زرداری صاحب اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ سندھ کے پولیس تھانوں میں اسیران ناموس مصطفیٰ پر مظالم بند کیے جائیں اور ان کو فوری طور پر ذاتی مچلکوں پر رہا کیا جائے اور تمام جعلی FIR واپس لی جائیں تاکہ مسئلے کے پرامن حل کے لیے کوئی قابل عمل ماحول پیدا ہو۔ آج ریاست مدینہ کا نعرہ شہدائے ناموس رسالت کے خون سے رنگین ہے۔ وزیر مذہبی امور نے دین اور مسلک کو کرسی اقتدار پر قربان کر دیا ہے، ان کو یہ زیاں کا سودا مبارک ہو۔ وفاقی وزراء نے تحریک لبیک پاکستان کی قیادت کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا اور وزیر اعظم نے ٹیلی ویژن آپ پر آ کر جس کی توثیق کی تھی اس پر عمل کرنا اتنا دشوار نہیں تھا۔ اس میں تو یہ لکھا تھا کہ اس مسئلے کو پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا، فیصلہ پارلیمنٹ نے کرنا تھا، لیکن اہل اقتدار کے مقدر میں بے قصور لوگوں کا ناحق خون لکھا تھا۔ سعودی عرب کے مطالبے پر یمن میں فوجیں بھیجنے کا مسئلہ بھی پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا تھا۔ ہم ایک بار پھر حکمرانوں کو متنبع کرتے ہیں کہ کل عدم کے پرفریب نعرے کو ترک کر کے 12 اپریل کی صورتحال بحال کریں، تبھی بامانہ مذاکرات کی کوئی صورت پیدا ہو سکتی ہے، ورنہ دکھی دلوں میں دعویٰ پکتا رہے گا اور بلاخر یہ پھٹ پڑے گا۔ ہم تمام سیاسی جماعتوں، بالخصوص مذہبی سیاسی جماعتوں اور بلا امتیاز مسلک تمام دینی تنظیمات سے اپیل کرتے ہیں کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاسبانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کے خلاف آواز بلند کریں، کیونکہ ناموس رسالت کا تحفظ ہمارے دین اور ایمان کی اساس ہے۔ میڈیا سے اپیل ہے، آپ کے ایمان کا امتحان ہے۔ ہم بطور احتجاج کل بروز پیر 19 اپریل 2021 کو ملک بھر میں پرامن پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن تشریف لے آئے ہیں اور
अब्दुल-जब्बार नक्शबंदी भी आ गए। और मौलाना अब्दुल-जब्बार नक्शबंदी, खामोश खामोश, सुनो, बात सुनो, पैगाम जाने दो। मौलाना अब्दुल-जब्बार नक्शबंदी भी आ गए हैं। हम बतौर इख्तिलाज कल बरोज़ पीर 19 अप्रैल 2021 को मुल्क भर में पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल की अपील करते हैं। खामोश, खामोशी से पैगाम सुने, खामोशी से पैगाम सुने। ताजरों और ट्रांसपोर्टर्स से उम्मीद है कि वो ताउन करेंगे और सनतकारों और कारोबारी हजरात से अपनी मुतालबा है कि स्टॉक एक्सचेंज को भी कल बंद रखा जाए। हम तमाम दुखी अहले सुन्नत से अपील करते हैं कि ये हड़ताल पुरअमन है, पुरअमन रहें। ये मुल्क हमारा है, किसी और से ज़्यादा इसकी सलामती हमें अजीज़ है। चादर और चार दीवारी और जान और माल की हुर्मत का एहतराम किया जाए और निजी और सरकारी अमलाक को नुकसान न पहुँचाया जाए। आखिर में मैं बाइख्तियार और अहले इक़्तिदार से मुतालबा करता हूँ कि जो कुछ मैंने बयान किया है ये शुहदा और ज़ख्मियों के जज्बात की तर्जुमानी है। हमारे पैगाम को लोगों तक पहुँचने दिया जाए। अगर हमारे पैगाम को पहुँचने से रोका गया तो फिर ये लावा बुरी तरह से फट पड़ेगा। इसी तरह से मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मोहम्मद शफ़ी और असलम खाकी और मौलवी इकबाल हैदर के नाम से जाली बयान और पिटीशनें ये 20वीं सदी का वतीरा है। इससे आवाम को धोखा न दिया जाए। आज इत्तलात पहुँचाने के कई ज़राए मौजूद हैं। हम पाकिस्तानी मीडिया से मुतालबा करते हैं कि अगर आपका ईमान, आपका जज्बा हुब्ब रसूल अगर उसकी कोई भी रमक मौजूद है तो हमारे पैगाम को अहले इक़्तिदार तक, पूरे मुल्क तक और पूरी दुनिया तक पहुँचने दिया जाए। हम पुरअमन हैं, पुरअमन रहेंगे, लेकिन अपने दुखी अवाम के जज्बात की तर्जुमानी करना हमारा दीनी, मिली और कौमी फरीज़ा है। हम बिलों में घुसे हुए नहीं हैं, हम कौम के दरमियान हैं। हम कौम के दरमियान रहेंगे और जब तक हम कौम के जज्बात की तर्जुमानी नहीं करेंगे फिर हमें उनसे अपील करने का हक भी नहीं बनता। इसलिए अहले इक़्तिदार ने जो जुल्म ढाया है तो अब उस पर कौमी जज्बात को भी सुनें और समझें और कानों को खोलें। ये गोलियां जो पाकिस्तानी अवाम के टैक्स से बनाई गई हैं ये पाकिस्तानियों का सीना चीरने के लिए और ये पाकिस्तानियों के दिलों को दागने के लिए नहीं बनाई गई, ये तो दुश्मन के लिए बनाई गई थी। आज इस असलहे को, इन गोलियों को आशिकाने रसूल पर आजमाया जा रहा है तो आजमा कर देख लो। मोहब्बत मुस्तफ़ा की शमा को न कभी तुम बुझा सकोगे, तुम्हारा इक़्तिदार मिट जाएगा, ये शमा का क़यामत इंशाअल्लाह। पैगाम सुनिए, आवाज बंद करिए। हमारे साथी कह रहे हैं कि पैमरा को भी एड्रेस करें, मगर हम उनको एड्रेस कर रहे हैं जो पैमरा को चला रहे हैं। हमें पता है कि कौन से ताकत के मराकज़ हैं जहाँ से पैमरा को हिदायत मिलती हैं। हम उन पैगाम सुने, पैगाम सुने। इसलिए कैमरे के सामने से हटिए, बैठ जाइए, नीचे बैठ जाइए।
लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा ये एक जमात तक, तंजीम तक महदूद नहीं है, ये दुनिया भर के अहले सुन्नत का नारा है। खामोश। इसलिए मैं एक बार फिर मीडिया से अपील करता हूँ, अब तक हमारी खबरों को दबाया गया है, अब तक हमारी आवाज़ को पहुँचने नहीं दिया गया। मुझसे यहाँ आते हुए पहले इक़्तिदार ने कहा कि आप अमन की अपील करें। मैंने कहा कि हम अपनी कौम के अगर जज्बात की तर्जुमानी नहीं कर सकते, अगर हमारे पैगाम को रोका जा रहा है तो हम किस मुँह से अमन की अपील करेंगे? जो हमसे अमन की अपील की तवक्को रखते हैं उनको हम बावर कराना चाहते हैं कि इस आवाज़ को, इस पैगाम को न रोकें। ये जमान अली जाफरी साहब की मौलाना खामोश, खामोशी से सुनिए, खामोशी से सुनिए, बात मुकम्मल नहीं हुई है, बात मुकम्मल नहीं हुई है। जमान अली जाफरी साहब भी हमारे दरमियान तशरीफ ले आए हैं पूरे पाकिस्तान से। अल्लामा अबरार रहमानी भी आ गए। पूरे पाकिस्तान से हमें पैगाम आया कि हम ऐलान के मुंतज़िर हैं। मैं पूरे पाकिस्तान को खैबर से लेकर वागा तक और चमन से लेकर कराची तक ये पैगाम दे रहा हूँ कि कल की हड़ताल में आप पुरअमन हड़ताल में, पय्याम हड़ताल में, शटडाउन हड़ताल में आप नामूस रिसालत का जो हक़ आप पर वाजिब है उसका कर्ज चुकाने के लिए आप हमारा साथ दें। और हम पहले इक़्तिदार को ये मौका दे रहे हैं कि वो होश के नाखुन लें। जिनको अपनी ताकत पर नाज है उन्हें हम अल्लाह की ताकत से डराते हैं, उन्हें हम जलाल इलाही और गज़ब इलाही से डराते हैं। अगर तुम्हारी जसारतें न बंद हुई तो उस वक्त से डरो जब अल्लाह का अज़ाब तुम पर टूट पड़ेगा। ए खास रसूल वक्त बुरा है, उम्मत में नहीं आगे अजब वक्त पड़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुहदा के फातिहा पढ़िए, शुहदा अपने उलमा पर एतमाद करते हुए शुहदा का फातिहा। फरमा